الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان اور آپ کا علماء کا احترام کرنا، یعنی کس طرح حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان علماء کرام کا احترام فرماتے تھے. آپ خود ایک بہت بڑے عالم دین اور مفتی اعظم ہند تھے، اس کے باوجود آپ علماء کا احترام کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ آپ علم کے کسی بھی درجے پہ پہنچ جائیں، لیکن آپ کو علماء کا احترام کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علماء کا احترام کرو اور ان کی اہانت اور ان کی گستاخی سے بچو. اس لیے کہ آگے میں انشاءاللہ اس تقریر کے دو میں نے بھاگ کر دیے. پہلا یہ کہ علماء کا احترام اور دوسرا یہ کہ علماء کی اہانت. تو اہانت کا باب بہت چھوٹا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی ایسی بات ہے کہ وہ بہت کافی ہے، اور احترام کی کئی احادیث ہے، کئی اقوال ہے جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے اہل سنت والجماعت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. اگر ان کو پڑھا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو تھے ان کا عمل قرآن پر اور احادیث پر ویسا ہی ہوتا تھا جیسے صحابہ کا. اسی بنیاد پر ہم انہیں اپنا قائد اور اپنا مستقبل مانتے ہیں، جو ہمیں رہنمائی کرنے والے ہیں. ہم اپنا ان کو رہنما مانتے ہیں. اس لیے ان کی یاد میں ہم نے اس تقریر کا اہتمام کیا تاکہ ہم کچھ ان کی زندگی سے سیکھ سکیں. تو آئیے سب سے پہلے میں آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک واقعہ اور اس کے بعد احادیث اور اقوال اور اس کے بعد اہانت کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علماء کی شان کے بارے میں. شام کے دو علماء، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کی شان نزول یہ ہے کہ شام کے دو علماء یہودی عالم، حضور کے سامنے کون عالم کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی عالم تھے. وہ آئے اور حضور سے دریافت کیا کہ حضور ہمارا ایک سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضور نے کہا کہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ علماء کی شان میں، دین کی جانکاری رکھنے والے کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم فرمایا ہے؟ کیا عظمت ہے اس کی اللہ کے نزدیک؟ تب حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی جس کا مفہوم میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ نے گواہی دی، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کون گواہی دیتا ہے؟ اللہ. کس بات کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے جو انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے ہیں.
یعنی اللہ کی گواہی دینے کے لیے صرف اللہ کافی تھا، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ کن کو ملایا؟ فرشتوں کو اور علم والوں کو. اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی اور فرشتوں سے دلوائی اور اس کے بعد علماء سے دلوائی. تب ان دونوں یہودی عالموں نے اسلام لایا. تو یہ علماء کی بہت، یہ آیت کریمہ علماء کی شان اور ان کا احترام بتانے کے لیے بہت عظیم آیت کریمہ میں سمجھ سکتا ہوں. آپ خود سوچیں کہ وہ دو عالم جو یہودی تھے، ان کے ایمان لانے کا سبب بنی یہ آیت کریمہ. ان کو پتہ چلا کہ اگر اس دین میں ہم آئیں، اسلام قبول کریں اور اس کے بعد اس مذہب کے قوانین کو جانیں، اس کا علم رکھیں، تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو اللہ کی پاکی بیان کرنے اور اس کو ایک اور تنہا اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننے کی گواہی دینے والے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے. اب آئیے میں آپ کو سب سے پہلے واقعہ سناتا ہوں امام حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا. آپ مفتی اعظم ہند ہیں، یعنی آل اوور انڈیا کے مفتی ہیں. یہ وہ انڈیا نہیں ہے جو آج کا ہے، یہ وہ انڈیا ہے جب پاکستان بھی اس میں شامل تھا. پاکستان کی سرحدوں تک انڈیا سے لے کے اس سارے علاقے کے مفتی اعظم تھے آپ. ون آف دا بگیسٹ مفتی یہ بر صغیر پر. اور آج بھی جو علماء وہاں پر موجود ہیں یا جو پرانے علماء موجود تھے، محدث سورتی وغیرہ بڑے بڑے علماء کرام، انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند سے پڑھا. اور جب تقسیم ہو گیا ہندوستان تو اس کے بعد وہاں پر بھی ان لوگوں نے علم کو پہنچایا. تو یہ علم کی کرنیں ہوتی ہے کہ جب تقسیم ہو گیا اس کے باوجود بھی مفتی اعظم ہند کو ماننے والے آج بھی اس جگہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ علم کو پھیلایا. اور یہی علم ہے جسے علم نافع کہا جاتا ہے کہ آپ نے حاصل کر لیا پھر اگلے کو اس کو پہنچا دیا. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بہت ہی خاکسار تھے، بہت ہی منکسر المزاج تھے. یہ نہیں کہ میں مفتی اعظم ہوں تو صرف اور صرف کرسی پر بیٹھوں گا، گاؤں تکیہ لگاؤں گا اور گدے پہ بیٹھوں گا، بلکہ وہ جیسی جگہ پاتے وہاں بیٹھ جاتے. چھوٹے بڑے کا ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. وجہ یہ تھی کہ آپ احادیث پر عمل کرنے والے، قرآن کی آیات پر عمل کرنے والے تھے. یہی حکم قرآن نے بھی دیا ہے. لیکن علماء کرام، آپ کے جو دور کے علماء تھے، ہم عصر جسے کہتے ہیں، ہم عصر یعنی جیسے کہ ہم کہہ لیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے دوران، ان کی حیات طیبہ کے وقت آپ کے عہد میں جو علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ہم پلہ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ میری کلاس میں جو میرا دوست ہوگا تو وہ میرے ہی طرح ہوگا. میں اس کی کیا عزت کروں گا، وہ میری کیا عزت کرے گا. ہم اپنے سے بڑوں کو ڈھونڈیں گے، اپنے لیول والے کی عزت نہیں کریں گے. لیکن مفتی اعظم ہند کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کے جو دور کے علماء تھے، آپ کے ساتھی تھے، معاصر تھے، آپ کے زمانے کے تھے، وہ بھی آپ کی بہت عزت کرتے تھے. محدث اعظم آپ کی اتنی عزت کرتے کہ جب آپ آتے تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ خود بڑھتے آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے. لیکن محدث اعظم آپ کو موقع نہیں دیتے تھے، بلکہ پہلے ان کا ہاتھ چوم لیتے تھے. یہ بھی مفتی اعظم اور یہ محدث اعظم. تو پتہ چلا اعظم وہ ہوتا ہے جو جھک کر کسی کو چومے، کسی اعظم کو چومے. ہم سمجھتے ہیں عظیم وہ ہے جو اکڑ کر چلے اور کسی کے سامنے نہ جھکے. عظیم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو عظیم لوگوں کے سامنے جھکتا ہو. جھکنے سے آدمی اونچا ہوتا ہے، جھکنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ فلسفہ آپ یاد رکھیے. یہی کا درس مفتی اعظم ہند نے دیا. آپ فوراً ہاتھ چومتے، لیکن محدث اعظم یہ دیکھتے تھے کہ جیسے ہی وہ ہاتھ چومنے جا رہے پہلے ان کا ہاتھ چوم لیتے اور اس کے بعد اپنی طاقت سے ان کو پکڑتے مفتی اعظم ہند کو اور اپنے پاس بٹھا لیتے. یہ محبت تھی. اور اس کے بعد بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں آتے تو پہلے آپ کا ہاتھ چومتے، لیکن آپ کوشش کرتے کہ سب سے پہلے میں آپ کا ہاتھ چوم لوں، اس عالم دین کا ہاتھ میں چوم لوں. ایک عالم دین تھے، وہ بہت بوڑھے تھے اس وقت، یعنی بزرگوں میں شمار تھے، ان کے بزرگوں میں وہ شمار ہوں گے، لیکن وہ بہت ہی کمزور تھے، بہت ہی کمزور تھے. وہ جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، بیٹھ نہیں پاتے تھے. انہیں برہان ملت و دین کہا جاتا تھا.
یہ ان کا لقب تھا. جب آپ کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند آتے تو فوراً آپ کا ہاتھ چومنے دوڑتے, لیکن وہ آپ کو روک نہیں پاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت کمزور تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, لہٰذا مفتی اعظم ہند پہلے ان کا ہاتھ چوم لیتے, پھر وہ بھی مفتی اعظم ہند کا ہاتھ چومتے. تو یہ ہوتا ہے بڑوں کی علامت. میں آپ کو بتا دوں, بڑا اصل میں وہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے جانے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو کہ میں بہت چھوٹا ہوں. بڑا اصل میں وہ ہے کہ جس کے پاس آپ جاؤ تو آپ کو بھی لگے کہ میں کچھ ہوں. جب بڑا انسان وہ ہے جب آپ اس کے پاس جاؤ, جب کہ آپ بہت چھوٹے ہو, تو آپ کو کہے آپ میرے بازو میں بیٹھیے, آرام سے بیٹھیے, آپ میرے بازو میں بیٹھیے, ان کے لیے پانی لاؤ. جب یہ احترام کوئی بڑا چھوٹے کو دیتا ہے تو چھوٹے کو ایسا لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. تو جب چھوٹے کو یہ محسوس ہو کہ میں کچھ ہوں تو سمجھ جاؤ کہ یہ بہت کچھ ہے, جنہوں نے مجھے بہت کچھ بنا دیا ہے. یہ عظمت ہے. والدین کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے. ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں کے حوالے سے یہ خیال رکھنا چاہیے, کیا وہ بوڑھے ہو بزرگ ہو, اپنے بچوں پر شفقت کرنا ضروری ہے. یاد رکھیں حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی فرمایا کہ چاہیے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹوں پر شفقت کرے, تب چھوٹا جو ہے بڑے کا احترام کرے گا. پتہ یہ چلا شروعات کہاں سے ہونی چاہیے, بڑوں کی طرف سے, تب چھوٹا بھی بڑوں کا احترام کرے گا. بہرحال آگے ہم چلتے ہیں. یہ واقعہ تھا. اس کے بعد ایک اور چیز, یہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان, غالباً آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, نوجوانوں کو جاننے کی ضرورت ہے. میں جن پرسنالٹی کا نام لیتا ہوں تو اب مجھ سے امید مت رکھے کہ میں سب کی بایوگرافی بتاؤں. یہ آپ کا کام ہے کہ ان کا نام لکھیں اور جا کے چیک کریں. انٹرنیٹ پہ جس طرح اور چیزیں ہیں یہ بھی ہے. تو یہ آپ, میں جن کتابوں کا نام لیتا ہوں, جن شخصیات کا نام لیتا ہوں, اسے لکھ لیں اور اسے ریسرچ کریں. یہی علم آپ کا بڑھے گا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی مشکل آئے گی تو کس کی راہ پر چلنا ہے. یہ علم اسی طرح ملتا ہے. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا معاملہ یہ تھا, بڑی شخصیت, بڑے عالم, اور دنیا بھی اللہ نے اتنی عطا کی تھی کہ اڑیسہ کے رئیس تھے, آدھا اڑیسہ ان کا تھا, اتنے بڑے رئیس. لیکن آپ دیکھیے کتنے بڑے رئیس ہیں, دنیا بھی بہت دی اللہ نے اور علم سے بھی بہت نوازا. اس کے باوجود جب مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آتے تو آپ کی جوتیاں گھر کے باہر آپ کے رکھی ہوتی تو سب سے پہلے جوتیوں کو چومتے, محبت, جوتیوں کو چومتے, پھر اپنے سر پر رکھتے, پھر دوبارہ چومتے اور اس کو ایک کنارے محفوظ جگہ پر رکھ دیتے. اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہوتے اور پھر مفتی اعظم ہند کا سب سے پہلے پیر چومتے, پھر ہاتھ چومتے. تو سیرت نگاروں نے لکھا حضور مفتی اعظم ہند کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان جو ان کی جوتیوں کو چومتے تھے, اتنا احترام کرتے تھے, یہ اس لیے کر لیتے تھے کہ مفتی اعظم ہند جب حضور مجاہد ملت وہاں سے آتے تھے تو مفتی اعظم ہند اکثر اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے بیٹھتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جب مجاہد ملت آئیں گے تو مفتی اعظم ہند کی پیٹھ ان کی طرف ہوگی, تو آپ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے. اور جیسے کہ میں نے پہلے واقعات بتائے کہ جیسے ہی کوئی ہاتھ چومنے دوڑتا, مفتی اعظم اس سے پہلے دوڑتے تھے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جوتیاں چومنے کا موقع دے دیتے؟ لیکن وجہ یہ تھی کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے تو پیٹھ مجاہد ملت کی طرف ہوتی, یعنی دروازے کی طرف, اور وہاں سے انٹری کر کے اتنا نیکی کما کر پھر وہ آگے آتے. تو یہ علماء کا اور ہمارے اکابرین کا احترام تھا ایک دوسرے کا. یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں, یعنی عوام تو علماء کا احترام کرتی ہے الحمدللہ, یہ بہت بڑی نعمت ہے علماء کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی کہ اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی علماء کا احترام کرنا چاہیے. آئیے میں کچھ احادیث سنا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا, میری امت ہی میں سے نہیں ہے وہ, حضور کا فرمان ہے, وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. اور میں نے قاعدہ بتا دیا ہے, من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. یہ بھی دوسری حدیث ہے جس نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. پتہ چلا شفقت پہلے ہے, اس کے بعد احترام شروع ہوگا. بچے سے پیار سے آپ کہیں کہ پانی لے آؤ تو شاید وہ جگ لے کر آ جائے, لیکن آپ اس کو جھڑک کر کہو گے تو شاید گلاس بھی نہیں لے کر آئے گا, خالی گلاس. تو یہ طریقہ ہے, یہ اخلاقیات ہے جس سے ہم معاشرے میں جی سکتے ہیں. وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ,
اور یہ کہ ہمارے علماء کا حق وہ جانے. اگر جو نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں. آگے فرمایا من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کی عزت اور اس کا احترام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے کی طرح ہے. بوڑھے کا احترام کرنا، اگر وہ مسجد میں آئے تو ان کو جگہ دینا. اگر آپ وضو کر رہے ہیں دیکھیں کہ بوڑھے کھڑے ہیں تو جلدی کریں وضو میں، تاکہ ہمارے چاچا کھڑے نہ رہیں، وہ بوڑھے ہیں. یہ بھی احترام ہے. اور یہ احترام کا ثواب اور اجر کیا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی تعظیم کی. تو جیسے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، اسی طرح اگر ہم کسی بوڑھے کو جگہ دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں کسی بھی لیول پر، تو ایسے ہی جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا. کتنا عظیم ہے. آگے فرمایا وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ. اسی طرح قرآن کو سمجھنے والے، حامل قرآن سے حافظ قرآن مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے والا. کیسا؟ غیر الغالی، جو قرآن کے عمل کرنے میں غلو نہ کرے، حد سے زیادہ نہ گزر جائے. والجافی عنہ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ قرآن کو صرف سیکھ لیا اور اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. ایسا عالم اگر ہے تو اس کی اگر عزت آپ نے کی تو گویا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. علماء کی جب عزت کرتے ہیں تب عوام کو یہ درس ملتا ہے کہ سوچے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی عزت کر رہا ہے تو ہم تو ذرے ہیں، ہمیں کتنی عزت کرنی چاہیے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس کے بعد صحابہ کے دور کی کہانی سناؤں. حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی ہے. عباس حضور کے چچا ہے اور انہی کے لڑکے عبداللہ ہے، تو حضور کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی، کزن ہے. آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب، یہ صحابی رسول ہے، انصاری صحابی ہے، آپ کے جس اونٹ پر آپ سوار تھے اس اونٹ کی رکاب آپ نے پکڑ لی. کس نے پکڑ لی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابی بن کعب جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس کی رکاب کہتے ہیں جس پر پیر رکھ کر اونٹ پر سواری کی جاتی ہے، اس رکاب کو پکڑ لیا. کیوں پکڑ لیا؟ تاکہ اونٹ یہاں وہاں نہ بتکے، یہاں وہاں نہ بھاگے، تاکہ پکڑ لوں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ آج کے دور میں اس طرح کہ ہم کسی کے احترام میں گاڑی کا دروازہ کھول لیتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں تاکہ حضرت اندر چلے جائیں تب ہم بند کریں. تو اس وقت کا احترام یہ تھا کہ رکاب پکڑ لے، لگام پکڑ لے، تاکہ جو سوار ہونے والا ہے وہ سوار ہو جائے. یہ تعظیم کا انداز اس وقت تھا. آپ پکڑ کر کھڑے ہیں، کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی. اور سوار کون ہو رہے ہیں؟ ابی بن کعب، انصاری صحابی ہے. تب حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے اور ایک انصاری مرد کے لیے آپ اس کے اونٹ کی رکاب کو تھامے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب آپ نے جواب دیا مناسب ہے کہ حبر الامہ، عظیم عالم دین کی عزت کی جانی چاہیے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے. یہ میں احترام کر رہا ہوں. اب سوچیں آپ، یہ احترام تھا. جہاں وہ پیر رکھ رہے ہیں اس کو پکڑا تھا. اب آپ بتائیے مجاہد ملت نے کیا شریعت کے خلاف کیا؟ مفتی اعظم ہند نے اگر اپنے بڑوں کا احترام کیا تو کیا وہ شریعت کے خلاف کیا؟ بالکل. دیکھیں آپ کمپیریزن کر لیں احادیث سے، اس سیرت سے آپ کمپیریزن کر لیں، بالکل وہی دور. ان لوگوں نے عمل کر کے ہمیں اس دور میں اس دور کا ٹیسٹ دیا. یہ بہت عظیم بات ہے. اس دور پر عمل کر کے ہمیں رغبت دلا رہے ہیں. میں نے پہلے ہی بتا دیا، کہنا اور ہے، وہ چیز پر عمل کر کے بتانا اور ہے. عمل کرنے کے بعد عمل کرنے کی ترغیب بہت زیادہ ہوتی ہے. کہنے کے بعد ترغیب ملے نہ ملے یہ نہیں کہا جا سکتا. میں آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ حضرت ابی بن کعب ہیں کون. بھی غور کرنے کا مقام ہے. کسی کی عزت اور احترام آپ کر رہے ہیں تو اس کا مرتبہ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے. حدیث میں فرمایا ابی بن کعب جو انصاری صحابی ہے اور عبداللہ ابن عباس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے. حضور سے جس کو نسبت ہو وہ کتنا عظیم ہوگا. فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ابی بن کعب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا غور کرو، ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن. حضور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے
حکم دیا ہے، خیر البشر کو حکم دیا ہے کہ آپ ابی بن کعب کے پاس قرآن پڑھیں، یعنی ان کو قرآن پڑھائیں، مطلب ان کے سامنے قرآن پڑھیں تاکہ وہ لکھیں. کس نے نام بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو کہا تو جب حضرت ابی بن کعب نے یہ سنا ہوگا تو انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ کبھی کبھی ہم سے کوئی چھوٹا موٹا جو سیاسی انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو ہم کیا پوچھیں گے؟ میرا نام لیا تھا، یہی سوال ہوگا. میرا نام لیا تھا انہوں نے. سامنے والا اگر بول دے کہ ہاں نام لیا تو اس دن کی نیند تو حرام ہے، اس دن سے نیند نہیں آئے گی. لیکن آپ سوچیں یہی سوال بالکل نیچرل سوال آپ نے بھی کیا. آپ نے کہا قال اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا نام لیا آپ کے سامنے؟ یہ سوال کیا حضرت ابی بن کعب نے. قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں آپ کا نام لے کر کہا. اس کے بعد فرمایا وقد ذکرت عند رب العالمین، آپ روحاں سے ہو گئے، آنسو ابلنے لگا آپ کی آنکھوں میں، اور آپ نے کہا کہ میرا ذکر رب العالمین کی بارگاہ میں ہوا، اور پھر آپ کی آنکھیں برداشت نہیں کر پائی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ ہے ابی ابن کعب جن کی رکاب پکڑا تھا کس نے؟ عبداللہ ابن عباس. یہ ہوتا ہے قدر اور منزلت. جب قدر و منزلت کو سراہا جاتا ہے تب معاشرہ پھلتا اور پھولتا ہے. اسی طرح مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت الرضوان یہ اپنے دور کے کامیاب مفتیان کرام میں سے ہیں. یعنی سارے مفتی انتظار کرتے تھے کہ جس مسئلے پہ کچھ کہا گیا ہے تو پہلے ہم دیکھ لیں کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا کیا جواب آتا ہے، تاکہ ہمیں بھی تائید ملے گی تو ہم بھی اس کے حساب سے کام کریں گے. اتنے بڑے مفتی لیکن انکساری اور عاجزی دیکھیں. تو انکساری اور عاجزی ایک عالم دین کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی علامت اگر جاننا ہے تو انکساری اور عاجزی کو آپ جانیں. اب ایک آخری بات، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حاتم رازی فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت ہے، تو سمجھ لو کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ مفتی اعظم ہند سے محبت کرنے سے کیا ملے گا، مجاہد ملت سے کی محبت کرنے سے کیا ملے گا، تو یہ اسلاف کا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلے جو ہمارے اسلاف تھے جن کا دور تابعی یا تبع تابعی سے بہت قریب تھا، ان کے یہاں بھی یہ رول تھا کہ ان کے یہاں جو امام ہوتا تھا، یعنی جیسے امام احمد بن حنبل، تو وہ کہتے تھے امام احمد بن حنبل کی تعریف اگر کوئی کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ کرائٹیریا اور معیار تھا اس دور میں. تو کیوں نہ ہم اسی معیار کو دوبارہ زندہ کریں، اور ہمیں ملے گا کیا؟ دین ہی ملے گا. دنیا تھوڑی نہ ملنے والی، دین ہی ملے گا. اور جب دین پر عمل کریں گے دنیا بھی سنور جائے گی. ایک آخری بات، اور وہ بہت ہی ایک طرح سے کہا جائے کہ کڑوی بات ہے، وہ علماء ہو یا غیر علماء ہو، عوام ہو یا خواص ہو، سب کے لیے اہانت علماء، علماء کی اہانت، علماء کی گستاخی، علماء کے بارے میں برے جملے کہنا، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، بہت ہی یعنی سمجھ لیں کہ ایک انسان اگر اس گناہ میں مبتلا ہے تو اسے اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. علماء ربانیین کی بارگاہ میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے. احادیث میں تو بہت سارے احادیث میں حکم آیا ہے، لیکن میں اپنے اس دور کے امام احمد بن حنبل جو محدث بھی ہیں اور مجتہد عالم دین ہے ان کی زبانی کہہ رہا ہوں. اب آپ سوچیں کہ مفتی اعظم ہند جو ان کے بہت بعد کے ہیں، ان کا عمل یعنی قول اور فعل احادیث کے مخالف نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل کا قول و فعل کیسے قرآن و احادیث کے مخالف ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت، غور سے سنیے آپ، علماء کا گوشت، علماء دین، علماء ربانیین کا گوشت زہر آلودہ ہے، یعنی زہریلا ہے. من شمہا مرض، جس نے اس گوشت کو سونگھا بھی نا وہ بیمار ہو جائے گا. ومن اکلہا مات، اور جس نے اس گوشت کو چکھنا چاہا تو وہ مر جائے گا.
اب بات سمجھنے کے لیے صرف یہی سوال ہوگا آپ کے دماغ میں کہ گوشت زہر آلود ہے اور اس کو کھانا، بات نہیں سمجھ میں آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے گوشت کھانا کب ہوگا؟ اپنے بھائی کا گوشت کوئی کھاتا ہے وہ کیسے کھاتا ہے؟ جب وہ اس کی غیبت کرتا ہے. اگر ہم نے اپنے بھائی کی یا کسی کی غیبت کی تو گویا ہم نے اس کا گوشت کھایا. تو آپ اگر کسی کی غیبت کر رہے ہو تو صرف آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو، اور اگر علماء دین کی غیبت کر رہے ہو تو آپ علماء کا گوشت کھا رہے ہو، جس کے بارے میں امام نے فرمایا زہریلا ہے، زہریلا. سونگ بھی لیا نا، یعنی غیبت کے بارے میں سوچا بھی، تب بیمار ہو جاؤ گے، اور اگر کھا لیا تو دنیا میں نہیں رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اکابرین علماء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ المبین.